السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ بہت سے ایشوز جس پر آج ہم بات کرنا چاہیں گے. ایک جنڈال صاحب جو ہندوستان سے ایک وفد لے کر پاکستان آئے, وزیر اعظم سے ملاقات, اس پر بڑی بات ہو رہی ہے جو مری میں ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب کی 10 ارب روپے کو عمران خان صاحب کو جو آفر کی گئی ہے, مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کو بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا, دوسروں نے بھی کہ جواب دیا جائے کہ کہاں اور کیوں یہ آفر ہونے کا جھوٹ پر مبنی ہے یہ, اور 62-63 لگانے کی حکومت کی جانب سے بات کی گئی. شازیہ مری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کی, آپ کا بھی شکریہ. روف کلاسا صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. میں عمران خان صاحب نے جو کیونکہ 10 ارب کی بات کی, کل میرا کیونکہ انٹرویو تھا اور اسی میں یہ بات ہوئی, ایک چیز جو میں شاید بتا بھی سکتا ہوں آن ایئر, میرا تو خیال ہے عمران خان صاحب کی بات آن ایئر کرنی نہیں چاہیے تھی کسی پبلک فورم پر, بیکاز انلیس یو کین پروو سم تھنگ آپ کو شاید کرنی نہیں چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے پروگرام کی بریک میں کال کر کے جن صاحب نے ان کو بتایا تھا, ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا نام لے سکتا ہوں یا نہیں. ہمارے سامنے کی بات ہے, وہ چاہتے تھے کہ میں نام لوں, لیکن آگے سے انہوں نے کہا جی میں ایک بزنس مین ہوں لاہور کا, برائے مہربانی میرا نام نہ لیا جائے. دس از another background which I thought should have been clarified کہ یہ نہیں کہ وہ نام چھپا رہے ہیں, انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر فون کیا, ہماری بریک میں فون کیا گیا. اس لیے شازیہ بری صاحب, آپ کی پارٹی نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے, عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی اگر بتایا گیا. یو نو عمران خان از اے پولیٹیشین probably says a lot more than he should. یہ تو ہمارا ساروں کا کنسنس ہے, اسے بہت زیادہ بولتے ہیں جتنا ایک سیاستدان کو بولنا چاہیے, ان کے دل اور دماغ میں جو چیز ہوتی ہے وہ بول دیتے ہیں. لیکن یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے جہاں پر انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دے دو میں آپ کا نام لے لوں, جس نے بھی ان سے یہ انفارمیشن انہوں نے دی. کاشف صاحب, گلیڈ آپ نے بھی اس بات کو فیل کیا ہے جو جس طرح سے بات کی گئی ہے, اور یہ صرف سیاست کی بات نہیں ہے, ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. اور ان حالات میں جب کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر جس طرح کے الزامات کہہ دیں, اب تو الزامات بھی ہیں اور وہ مجرم بھی قرار پا چکے ہیں, تو یہ ملزم بھی ہیں, مجرم بھی ہیں. اور اس پوری صورتحال کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کی جانب اگر اس طرح کا بیان آتا ہے تو یقینی طور پر پھر یہ ایک بڑا سادہ مطالبہ ہوگا کہ آپ بتا دیں کس نے کہا ہے. یہ کوئی مطلب یہ مطالبہ بٹ ان کا یہ نام نہ بتانا بھی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں کرے گی, کہ ان کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے. I agree, I understand what you're saying. آپ نے بات جو کی وہ بات بالکل جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے خود اس بات کو اس طرح سے محسوس کیا جو کہ درست تھا, لیکن اب چونکہ یہ ذکر ہو گیا اور ان حالات میں ذکر ہوا, ان حالات میں یہ حالات بہت ڈیفرنٹ ہے, بہت سنگین ہے. اور موجودہ حکومت کی تو یہ سچویشن ہے کہ پہلے دن تو ان کو فیصلہ سمجھ نہیں آیا, مٹھائیاں کھاتے رہے, پھر کسی نے کہا جب اس کا ترجمہ آیا تو پھر ان کو سمجھ آیا, اور پھر انہوں نے اپنی جو ہے انٹرنل میٹنگز کرنی شروع کر دی. سمجھ نہیں آتا ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے, جب ہو جاتا تو پتہ چلتا کیا کو جو ہے نا چند ان لوگوں کے پیچھے نہ وہ کریں. لیکن بات یہ کہ یقیناً جہاں جو چیز ضروری ہے وہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے. اب اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ انہوں نے یہ بات کرنی ہے, تو پھر اس کے بعد جو ایک سپلیمنٹری کوسچن بنتا ہے اس کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی بہت ان کو تیاری کر لینی چاہیے. کیوں نہیں بتاتے کہ کیا ٹی وی پر عمران خان صاحب کو یا پبلک فورم پہ کہنا چاہیے کیا نہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی 35 پنچر آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ, ایک ایسی کوٹ تھی جو بار بار استعمال کی خان صاحب نے. بہت سے ایسے الزامات عمران خان صاحب خود لگا جاتے ہیں جو ایک لیڈر کو شاید نہیں لگانے چاہیے, جس کو آپ بیک نہیں کر سکتے ود ایویڈنس. پھر میں کیوں نہیں سمجھا کہتے خان صاحب کو کہ نہ کیا کریں گا. بہت دفعہ کہا نہیں کہنا چاہیے تھا, دیکھیں نہیں کہنا چاہیے تھا, اور وہ اس لیے نہیں کہنا چاہیے تھا اس لیے کہ نہیں حقیقت ہے مجھے پتا ہے بھائی, مجھے نام بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے نام میں جس طرح آپ نہیں بتا سکتے, ابھی جب تک اس بندے کی مرضی نہ ہو ہم نہیں بتا سکتے. لیکن نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ ظاہر ہے جس وقت تک اس کی کنسنٹ نہ ہو کہ میں آپ کا نام لے سکتا ہوں یہی سوال پوچھا جائے گا. لیکن کیا کسی کو کوئی شک ہے کہ میاں صاحبان جب مشکل وقت میں آتے ہیں یا جب ان کو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ پیسہ لگانے کو تیار ہیں؟ چھانگا مانگا کیا پاکستان کے لوگ بھول گئے ہیں؟ کیا جج صاحب سٹنگ ہائی کورٹ کے جج جو کہہ رہے ہیں میں تابعدار ہوں اس کو لوگ بھول گئے ہیں؟ کیا بی ایم ڈبلیو کی چابی چیف آف آرمی سٹاف کو بھیجی گئی جو انہوں نے واپس کر دی, لوگ وہ بھول گئے ہیں؟ تو جناب یہ تو ان کی سیاست کا روزانہ کا معمول ہے کہ جدھر کام کی ضرورت پڑے ادھر پیسہ لگاؤ. کہنا نہیں چاہیے تھا, بالکل نہیں کہنا چاہیے. میں بھی ایگری کرتا ہوں. صاحب میں آپ کے آنے سے پہلے ایک بات کی, میں کہا کل جب عمران خان صاحب کا انٹرویو میں کر رہا تھا
تو پہلی بریک میں جب یہ ساری ایشو پر بحث ہوئی, اگین میری پہلی پوزیشن ہے کہ خان صاحب جیسے لیڈر کو اس طرح کی بات پبلک فورم پہ اوائڈ کرنی چاہیے, الزام لگانے نام لے کر کہ سعد رفیق کے گھر ڈبے پڑے تھے فلانے, کیونکہ آپ اس کو ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس, اینڈ آف دا ڈے لیڈر کی بات کی کریڈیبلٹی ہوتی. لیکن انہوں نے میرے سامنے فون کیا, پوچھا کہ میں آپ کا نام بتا سکتا ہوں, آگے سے انہوں نے کہا نہیں جی میرا نام نہ بتائیے گا یہ. لیکن پھر بھی کیا لیڈر عمران خان صاحب کو کچھ زیادہ بولتے ہیں پبلک فورم پہ, جو دل میں آتا بول دیتے ہیں. وہ تو خیر میرا خیال اسد نے بڑا اچھا جواب دے دیا ہے. ایک چیز جو عمران خان صاحب کو ذہن میں رکھنی چاہیے, جس سے ان کو یہ پرابلم ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے, یہ پہلا اور آخری پرابلم نہیں ہے ان کا. انسان صاحب ظاہر اس سیکھنے کے عمل میں رہتا ہے کہ وہ کوئی صحافی نہیں ہے. ہم صحافی سورسز پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں. ہمیں یہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ رہتا ہے, جی مجھے کسی سورس نے بتایا تو میں نہیں بتا سکتا. جب آپ کے پاس اتنا بڑا ایک آپ کو ایویڈنس آ رہا تھا, کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا تھا, تو آپ اس کی تھوڑی سی اس کی سیریسنیس کو چیک کرنے کے لیے دو چار اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو اس میں ملوث کر کے بہت سارے سٹنگ آپریشن بھی کیے جاتے ہیں دنیا میں. اگر آپ نے پورا اس پہ خان صاحب کا یہ باہر کا آؤٹ سائڈر نہیں ہے, he knows who I'm talking about. اچھا میں ایک بات بتاؤں, ایک ذاتی بات سنا تھا. وہ خان صاحب کا دوست نہیں ہے, نہیں وہ خان صاحب کا دوست نہیں ہے. لیٹ می سے اٹ ویری اوپنلی. ایک میں نے کیس کیا تھا وہاں فیصل آباد کا, ایک سکینڈل تھا, میں نے کیا تھا سونیا ناز کیس تھا ایک بڑا سارا, اس پہ اچھی خاصی اس پہ ہوئی. تو وہاں کا جو ایس پی تھا اس میں ملوث تھا, تو اس نے میرے ایک یہاں پہ دوست صدیق ساجد جرنلسٹ ہیں, آپ بھی جانتے ہیں ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ان کو اپروچ کروایا. چودھری شجاعت حسین صاحب, جی عرف چودھری شجاعت حسین, جی آپ اس کو صدیق ساجد کا میں نام بتاؤں. انہوں نے اس کو اپروچ کیا اور یہ کہا کہ وہ ان کی میمکری بہت اچھی, وہ مختلف پروگرام میں ان کی میمکری بہت اچھی کرتے ہیں, وہ پروگرام میں جاتے بھی رہتے تھے. تو ایس پی صاحب نے اس کو اپروچ کیا اپنے کسی اور بندے کے ذریعے کہ رؤف سے آپ بات کریں, کتنے پیسے لے گا تو یہ معاملہ ختم کرے گا. یہ صدیق ساجد گواہ ہے. صدیق ساجد نے اس کو فوراً کہا جی رؤف اس طرح کا بندہ نہیں, وہ پیسے لے کے چیزیں سیٹل نہیں کرتا, وہ میرے تک آیا نہیں ہے. مجھے بڑے عرصے بعد کسی اور نے یہ بات بتائی. آپ کے دوست آپ کا مزاج آپ کا جانتے ہوتے ہیں. میں خان صاحب پہ آ رہا ہوں. اگر ان کا دوست یہ سمجھتا ہے خان صاحب کا کہ خان صاحب کے پاس یہ میں نے آفر لے کے جانی ہے اور خان صاحب کو ممکن ہے خان صاحب اس پہ سوچیں, تو میں ہمبل اوپینین کہ وہ خان صاحب کو جانتے نہیں ہیں. ویری ٹرکی پوزیشن, بیکاز بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جس طرح عمران خان کو صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, مہینوں پہلے کا واقعہ ہے یار کاش جس کو اس نے ایک شادی پہ ملاقات کی ہے اور اس میں یہ واقعہ کوٹ کیا. سر میں ایک اور بات بتا رہا ہوں, آپ کے دوستوں کو آپ کو مزاج کا پتہ ہوتا ہے, آپ پیسے لیتے ہیں نہیں لیتے, ڈیل میکر ہیں نہیں ہیں, اب کتنے. پھر وہ خان صاحب کا دوست نہیں ہے, اس نے خان صاحب کو امبیرس کیا ہے, میں بھی اس نے خان صاحب کے ساتھ بہت بڑا اس نے مذاق کیا ہے, کوئی ماضی کا سیڈسٹک کوئی اس نے قسم کا ان سے بدلا لیا خان صاحب سے کہ وہ آ رہا ہے یہ کہنے کے لیے شہباز شریف کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 10 ارب دیں, اور یہ تو جیب سے کسی کو چائے نہیں پلاتے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو 10 ارب دیں گے, کہاں سے دے دیں گے, اور وہ بھی عمران خان کو دے دیں گے جس کے بارے میں باقی 100 اس پہ تنقیدیں ہو سکتی ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا وہ پیسے لے گا. یہ بات میں نے کل کہی تھی ان سے کہ آپ کو کون آ کے کہے گا, آپ کے بارے میں تو ساری دنیا کہتی ہے, ہر چیز پہ الزام لگ سکتا ہے, پیسے کا الزام نہیں. ان کے دوست نے ان کو ماموں بنایا ہے, ان کو بیوقوف بنایا بٹھا کے کہ آپ کے ان کو اس طرح کی پیشکش فرما رہے ہیں, 10 روپیہ کمانے آپ کا ہے پروگرام تو میں آپ کو لے دیتا ہوں. وہ ان کا دوست نہیں تھا, یہ دشمن تھا, اور انہوں نے اپنے اس دوست کی بات پہ یقین کر کے اس کو آگے پھیلانا, انہوں نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی, اپنی پارٹی کے ساتھ بھی کی, اپنی کریڈیبلٹی میرا خیال عمران خان کی سے ہٹ ہوئی. انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. بہت سی باتوں سے عمران خان کی کریڈیبلٹی ہٹ ہوتی ہے. آپ کو وہ کنٹینر بھول گیا جس کے اوپر 35 پنچر سے لے کر سعد رفیع کے گھر ڈبو, کیونکہ جس نے آگے کہا جی میں نے یہ دیکھا, انہوں نے بول دیا کنٹینر پہ یا ٹی وی پر آ کے, جو کہ خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے. اتنے بڑے لیڈر کو جس کی پارٹی کے سیکنڈ لارجسٹ ووٹس ہیں, ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کی کریڈیبلٹی جو بات آپ کہیں اس کا وزن ہونا چاہیے. اس میں ایک اور چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ آتی ہے نا کہ وہ ان کے بھی دوست ہیں, ان کے بھی دوست ہیں, اور وہ آفر اتنی مطلب ایک بڑی سنگین نوعیت کی بات ہے نا, اتنی بڑا سیکرٹ ہے کہ وہ دونوں کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ شخص یقیناً پھر اور لوگوں کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جی یہ کون سا ایسا شخص ہے جو یہاں بھی اتنی دوستی رکھتا ہے, وہاں بھی اتنی دوستی رکھتا ہے, اور یہ بات کہہ دیتا ہے, یہ دب جاتی ہے. لیکن اچانک نکل آئی نا, اگر اچانک بھی نکلتی ہے تو ہیومن سائیکی یہی ہے کہ the next question is کون ہے بتاؤ, بتانا چاہیے کون ہے بتاؤ. وہ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے شاہجہاں نے, وہ پھر بروکر ہو سکتا ہے ان کے درمیان, عمران خان صاحب اور شہباز شریف کے درمیان, وہ پھر دوست نہیں ہو سکتا. اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ شہباز شریف کا بھی دوست ہے, عمران خان مطلب ہے اس کی تلواریں جو ہیں وہ نہیں, وہ ایکچولی بہت سی انفارمیشن میرے پاس ہے. اسد عمر صاحب کے پاس بھی انفارمیشن, بہت ڈائریکٹ دوستی دونوں کی نہیں, وہ فیملی کے ٹرمز ہیں دونوں سائڈوں پہ, لیکن اس میں کیونکہ یہ چیز ساری انٹرویو پہ آ چکی ہے. کاشف ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, اور وہ تمام بڑے لیڈرز پاکستان کے ایسے ہیں جہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کی 2 بڑے لیڈرز کے ساتھ
انفرادی طور پہ ایک ریلیشن شپ ہے تو وہ بھی ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے, وہ بھی ہوتا ہے. لیکن آپ جو بات کرے تھے نا اس کی جو کریڈیبلٹی والی بات کرے تھے کہ کریڈیبلٹی ابھی تو پینما ہی سارا یہ کیس چلا ہے, 1 سال چلا ہے. 1 سال کے اندر آپ بتائیں عمران خان نے کوئی ایسی ایکوزیشن کی ہو وہاں پر جو ایویڈنس کے ساتھ نہ بیک کی ہو, پیپر کے ساتھ نہ بیک کی ہو. سو جو سیریس ایشو تھا وہاں پوری تحقیق کے بعد بات کہی گئی ہے, انہوں نے آف دا کف نہیں کہی ہے. سو امپروومنٹ. اور میرے خیال ہے پھر نواز شریف کی جماعت کو یہ بڑا موقع بھی مل گیا ہے کہ ہم اس پہ میٹنگیں بلا لیں اور اس کو ہائپ دے دیں. یہ ایک اور اتنی ہائپ کریٹ وزیر کر رہے اعظم ہیں. صاحب کے جو پینما کے اندر بیانات چلتے رہے ہیں, میں اگر آپ نے بیانوں میں تضاد دیکھنا ہے وہ میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ اصل جو سیاسی ریزن ہے, اسمبلی سے آپ نے سنا, اسمبلی میں بھی قوم سنا سے ہے, خطاب میں سنا, انٹرویوز میں سنے, یہ تضادات. اٹس فنی ہاؤ دے آر سیئنگ 62-63 کے لیے عدالت میں جانا میں چاہیے. کلاسرا صاحب کے الفاظ چراؤں گی کہ پوری قوم کو ماموں بنانے کی انہوں نے کوشش ضرور کی ہے. ایک بریک کے بعد روف صاحب واپس آتے ہیں تو اس بات کریں گے پینما پہ بھی, اور جنڈال صاحب جو پاکستان تشریف لائے, ڈز اٹ ریئلی میٹر. ایک بریک کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. روف صاحب یہ جو ٹائمنگ ہے اس چیز کی, ہم بریک میں ہی بات کر رہے تھے اس ٹائمنگ کی. آج سارا دن جدھر گئے یہ 12-10 ارب روپے اور عمران خان اور why does he do this, اور اس کا مسلم لیگ نون نے بڑا فائدہ بھی اٹھایا, وچ ہر سیاسی جماعت اٹھائے گی. ہر سیاسی جماعت ہر سچویشن کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتی ہے. آئی تھنک they've done it brilliantly کہ قانونی ماہرین کی میٹنگ, عدالت لے کر جائیں گے, 62-63 لگائیں گے. عمران خان صاحب جو انہوں نے مثال دی بہت اچھی کہ پینما کے بیچ میں کہیں ریلو کٹا یا پھٹیچر آیا, پورا ڈائیورژن ہو گیا. معاملہ پینما سے ہٹ کے عمران خان اور ان کی ذات اور ان کی ان چیزوں پہ آ گیا. پھر انہوں نے یہی کام کیا. یار کاش میرے پاس نا, میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ 1 ڈزن میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ خان صاحب کی ٹائمنگ کے حوالے سے کہ ان کی پالیٹکس میں ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ وہ ایک بہت بڑے وہ رہے ہیں, کرکٹر ہیں. کرکٹر سے بہتر کس کو پتا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ جو ہے نا آپ کی سب سے امپورٹنٹ, سب سے اچھا بیٹسمین کون ہوتا ہے کہ جس کی ٹائمنگ اچھی ہے. اگر خان صاحب آج تک اس یہ چیز کو کنیکٹ نہیں کر سکے کہ پالیٹکس میں آپ نے کس چیز پہ آپ نے خاموش رہنا ہے اور کس وقت آپ نے کوئی بات کہنی ہے. ایک بات میری کچھ عرصہ پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے ایک چھوٹی سی کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے ویسے کہہ دیا, میں کہ جی اگرچہ میرا کام تو نہیں ہے سیاست دانوں کو مشورے دینے, نان آف آور بزنس, آپ اپنا کام کریں, آپ غلطیاں کریں گے تو ہم ان پہ تنقید کریں گے. میں آپ کو سمجھانے بیٹھ جاؤں کہ فلاں غلطی نہیں کرنی, میرا کام تو نہیں ہے. میں تو چاہوں گا آپ کوئی بلنڈر ماریں تاکہ ہم کو اس پہ بیٹھ کے بات چیت کریں. منجن بیچے بیٹھ گئے. ایک میں نے کہا جی جو چیز میرا خیال ہے آپ غلط کر رہے ہیں, آپ مسلسل دن میں 3-3 4-4 ٹی وی چینلز کو میں نے کہا آپ انٹرویوز دے رہے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں. نہیں پریس کانفرنس نہیں, انٹرویوز ڈیلی آپ دیکھیں. ایک ٹی وی چینل پہ خان صاحب ایک سے اٹھتے ہیں, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں. اتنی میں نے کہا آپ آج کل ریپوٹیشن کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو اگر ان کا فین ہوں, عمران خان کی ریٹنگ اب وہ نہیں آتی جو پہلے کبھی آتی تھی. یہ مانے گا رپیٹ کرنا شروع ہو گئے اور اتنا زیادہ وہ بولتے ہیں. میری طرح میں بھی بہت زیادہ بولتا ہوں ماشاءاللہ, لیکن میرا اس کے کنسیکوینسز وہ نہیں آتے جو عمران خان صاحب کے آ سکتے. بڑے لیڈر ہیں وہ. آپ کو یاد ان کا ایک ٹی وی انٹرویو تھا, بیان تھا جس نے ان کو الیکشن ہروایا تھا. انہوں نے شاید کامران ہمارے دوست ہیں دنیا ٹی وی کے پروگرام کرتے, کامران شاہ سوری, ان کے پروگرام میں اس نے کوئی 10 ہائپوتھیٹیکل کوسچن پوچھے. ہمارے دوست ارشد شریف نے بھی ایک دفعہ کوئی 10 ہائپوتھیٹیکل خان صاحب سے سوالات پوچھے, انہوں نے سب ہائپوتھیٹیکل کا جواب دیا. وہ انٹرویو دے کے باہر نکلے, میں ان کا ارشد کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے کہا, میں خان صاحب, یہ بہت سال 4-5 سال پہلے کی بات ہے, دنیا ٹی وی میں تھا اس وقت, میں کہ دنیا میں نے پہلا لیڈر دیکھا جو ہائپوتھیٹیکل سوالات کا ایک کا آدھا گھنٹہ جواب دیتا ہے. میں کہ سام ٹائم کو ویل لیفٹ بھی کرنا چاہیے, یہ پولیٹیشین کو سیکھنا چاہیے کہ بال آ رہے, باؤنسر آیا, بڑا خوف نہ آ کے تھوڑا جھکا کے جانے دے کہ بال بڑی اچھی تھی, اس کو بعض دفعہ روک بھی لیتے ہوتے ہیں, جانے دیتے ہیں. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ یاد ہے جس پہ پورے کا پورا ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے خلاف ہوئی تھی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہوئی تھی. انہوں نے جناب خان صاحب اگر آگے الیکشن جیت کے تو پاکستان کے افغانستان عراق, جناب علی انہوں نے جناب کہ میں اگر وزیر اعظم بن گئے, جب بن جائیں گے پھر دیکھ لیجئے کہ جناب کہ اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آئے گا پتہ چل جائے گا کہ ڈرون گرتے ہیں نہیں گرتے, کیا کچھ ہوتے ہیں, بعد کے مسئلے ہوتے ہیں. ہمیشہ سمجھدار لیڈر جو ہوتے ہیں بعد میں جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں پوزیشن جو ہیں. یہ آپ اس کو دیکھا, ٹرمپ نہیں کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ وہاں پہ بہت سارے معاملات میں. خان صاحب نے یوں دیکھا, انہوں نے کہا ہاں ویل شہد کامران, اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں اپنی فوج کو کہوں گا کہ جاؤ اور ڈرون گرا دو. اب فوج ہماری آپ کا خیال ہے نیٹو سے لڑے گی, جا کے امریکن سے لڑے گی,
سو یہ خان صاحب کو تھوڑا سا ان کو ٹرین اور ایک لاسٹلی پیپر لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں امریکنوں کو کہ بھائی ہمارا اتنا نقصان ہوا، بھائی نقصان لاسٹلی عمران خان صاحب جو اپنے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں، ان کی ٹیم میں کوئی سمجھدار لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اسد ہمارے ساتھ بیٹھے میں کہہ رہا ہوں، ان کو تھوڑی سی ایکسیس لوگوں کو دینی چاہیے کہ ان کو تنقید کر سکیں. مطلب ہر کسی کو میں ہارون رشید صاحب کے کالم پڑھتا رہتا ہوں، لگتا ہے یہ ایک دربار لگا ہوا ہے اور خان صاحب کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ میرے جیسا جو بیٹھ کے خان صاحب کا منہ دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو اچھا لگتا ہے، پھر کہتے ہیں بابا کمال ہے. ایک دفعہ ہمارے دوست نعمان شاہ ہمارا دوست ہے، ان کے گھر پہ کھانا تھا، میں تھا، نصرت جوید صاحب تھے، ارشد تھا اور عامر متین صاحب تھے، تو خان صاحب بھی آئے ہوئے تھے کھانے پہ. تو میری ان کے ساتھ یہ بحث ہو گئی. جب میری ان سے مباحثہ ختم ہوا تو یہ نعیم الحق صاحب میرے پاس ہے بعد میں، کہتے تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑی یہ ساری باتیں کہہ دی، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا. میں کہ یار میری تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا تحریک انصاف میں، یہ ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، آپ لوگ کیوں نہیں کہتے خان صاحب کو، اور خان صاحب نے کیوں اتنا اپنا ایک امیج بنا دیا ہے کہ مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا. اچھا یہ چیز معذرت کے ساتھ ہماری بہن شازیہ بیٹھی ہے، زرداری صاحب میں بھی، وہ بھی کسی کی نہیں سنتے اللہ کے فضل سے، وہ بھی سی کی میٹنگ کرتے ہیں، پہلے سے 4 نام دے دیتے ہیں، یہ 4 جو گلیڈیٹر ہیں یہ بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا. پارٹی سے آپ کی لوز کرتے. بی بی میں یہ کوالٹی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ میں، تمام کو سنتی تھی بیٹھ کے، اس لیے وہ کمپیریٹیولی شاید وہ بہتر ان کی ریٹنگ بھی تھی، فیصلہ بھی تھی. سو تحریک انصاف عمران خان صاحب جو اپنا امیج بنا دیا نا کہ میں بالکل میں ٹھیک ہوں، اس کے نتائج یہ بھگت رہے ہیں. میں بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کا سوال آپ سے پوچھوں، پہلے آپ سے پوچھتا ہوں پھر پولیٹیکل اس کے اوپر میں آتا ہوں آپ کے پاس. از دس یہ پرابلم کبھی بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی کہ یار اتنا نہ بولا کریں؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں 2 چیزیں مختلف میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو معذرت کے ساتھ یہ جو روف کہہ رہے ہیں نا، یہ میں بہت لوگوں سے سنتا ہوں، یہ حقیقت ہے نہیں. عمران خان میں تنقید سننے کا بے تحاشا مادہ ہے، ٹھیک ہے. چند لوگ تنقید کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اور وہ فرسٹ کلاس اللہ کے فضل سے پارٹی کے اندر مضبوط پوزیشنوں میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگ نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ ڈرتے ہیں. فرق عمران خان کا نہیں ہے، فرق ہے کچھ لوگ بولنے والے ہیں اور پاکستان کے معاشرے کی ایک حالت ہے جس میں نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے سامنے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرتا. آپ کوئی بھی تنقید نہیں بتا سکتے جو ان کے سامنے نہ کی جاتی ہو، بشمول آدھی سے زیادہ چیزیں جو آپ ابھی ڈسکس کر چکے. تو ایک تو میں یہ کلیریفائی کر دوں، اور اس میں بہت بے تحاشا مادہ ہے ڈس ایگریمنٹ برداشت کرنے کا. دوسری جو ہم بات کریں نا، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پوزیشنز لے لیتے ہیں انڈیویجولی، اور بڑی زیادہ تر لوگ جو ہیں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتے. آپ اگر فیئر انالیسس کریں نا بعد میں، کاشف 10 میں سے 7 جو ہے نا ان دی اینڈ وہ اس سے ان کا اور پارٹی کا فائدہ ہوتا ہے، 3 میں نقصان ہوتا ہے. لیکن بیٹنگ ایوریج ان کی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اسی لیے پارٹی کو وہ جہاں سے لے کے ابھی تک آئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے. یہ عمران خان کا دیکھیں، یہ بڑی، میں آپ کو ایک سوری میں کمپلیٹ کروں نا، میں صرف کمپلیٹ کروں. مجھے بہت لوگوں نے کہا ہے کہ پریپیئرڈ تقریریں کیوں نہیں کراتے. میں سخت خلاف ہوں اس کے. کیوں؟ ایک نارمل لیڈر کے لیے صحیح بات ہے. عمران خان کی سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا، جو جس وجہ سے پاکستانی اس کو فالو کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ سچا آدمی ہے، اس کے دل میں جو ہوتی ہے وہ بول دیتا ہے، انکلوڈنگ وہ باتیں جس کے بولنے سے نقصان ہوتا ہے، آج کل جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے. تھوڑے سیاسی ہو گئے ہیں بھائی جی، تھوڑی میچورٹی آ گئی ہے اس لحاظ سے. دیکھیں یہ ڈیفینیشن ہماری میچورٹی کی چیک کریں، سیاسی ہو جائے، وہی بول رہا ہوں، سچ نہ بولنے وہ سے وہ میچور ہو گیا. میں وہی بول رہا ہوں کہ وہ ویل لیفٹ کرنا انہوں نے سیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی میں وہ کئی دفعہ ایسی باتیں بول جاتے ہیں جس سے ان کو اور پارٹی کو نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ ان کی سب سے بڑی کوالٹی ہے. جس دن عمران خان نے یہ کرنا چھوڑ دیا نا، عمران خان نہیں رہے گا. جسٹ مائی 2 cents on this، اگر آپ اجازت دیں تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو لوگ فالو زیادہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ریاکشن ہے 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے اگینسٹ، جن لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو موقع دیا، جس قسم کی پیپلز پارٹی نے حکومت چلائی، اب میاں صاحب کی حکومت ہے، وہ ویسے ہی چلیں گے جیسے وہ پچھلے 15-20 سال سے چلتے آ رہے ہیں. اگر یہی حکومت ریفارم شروع کر دے، شاید ہم جیسے لوگ جا کے، میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں، اگر میاں صاحب ریفارم شروع کریں، میں جا کے میاں صاحب کو ووٹ ڈال دوں گا کہ مجھے کچھ سڑکیں بنانے سے اعتراض نہیں ہے، صرف ریفارمز نہ کرنے سے. ابھی سعد رفیق صاحب آج کل اسپٹنگ فائر اگینسٹ میڈیا، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کسی زمانے میں بڑی اچھی بیلنس گفتگو ان سے ہوا کرتی تھی. اور ایک نہیں، اس سے پہلے زمانہ تھا کہ جب وہ ایسا کیا کرتے تھے، لیکن وہ میچور ہو گئے تھے شاید اب وہ بھی میچور ہو گئے. پہلے وہ آدمی تھا جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنی پارٹی کے فیصلوں کے خلاف ووٹ ڈالا کرتا تھا. کہ اگر انہوں نے ایک دفعہ کہا، جب 19ویں ترمیم ہو رہی تھی، 18ویں ترمیم، اس میں انہوں نے اس چیز کے خلاف ووٹ ڈالا کہ آپ اپنے لیڈر کی، اپنی پارٹی پوزیشن کے خلاف ووٹ نہیں ڈالیں. یعنی یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. somebody like سعد رفیق اور جاوید ہاشمی صاحب، I give them credit کہ وہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے. ایک ٹی وی پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا مریم بہتر ہے یا حمزہ؟ انہوں نے کہا کیوں، یہ سیاسی جماعت ہے کہ کیوں بچے آگے آٹومیٹکلی ٹیک اوور. میں جگنو بی بی کا پروگرام تھا، اس میں انہوں نے کہا کیوں بچے آ کے ٹیک اوور کر لیں گے. اب وہ ذرا تھوڑا سخت بات کرے، لیکن ان سے جب ایک دفعہ گفتگو ہوئی تو یہی بات
وہ بھی سمجھتے تھے کہ عمران، اور کہتے بھی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں، عمران خان ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو نیچے نہیں جانا چاہیے. وہ ایک چیک ہے موجودہ حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے اوپر جو تاکہ کام ان کا کام کرتی رہے. بٹ دس از ہاؤ پالیٹکس از. دیکھیں آئی ویلیو جو بھی کلاسر صاحب کی انالیسز ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کرٹیکل انالیسز جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بڑا سورس آف گائیڈنس ہوتا ہے. اینڈ آئی ہیو آلویز لائکڈ بینگ کویسچنڈ بیکاز یہ چیزیں ہمارے لرننگ پروسیس کا حصہ ہیں. اور کلاسر صاحب کی بات اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا انہوں نے ذکر کیا، یقیناً اس پوری قوم ان پر فخر کرتی ہے. اور زرداری صاحب کا آپ نے پبلکلی بھی سنا ہوگا اور ہم نے میٹنگز میں بھی سنا ہے کہ انہوں نے کبھی خود کو ان سے کمپیئر نہیں کیا. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کے سکلز کو نہیں پہنچا جا سکتا، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز الگ ہیں، کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن یقینی طور پر اٹس ناٹ این ایزی سورٹ آف پلیس ٹو ٹیک. پولیٹیشین میچور کس طرح ہوتا ہے؟ مجھے پہلے اس کی تعریف بتائیے. کیا وہ جب اس کو جھوٹ بولنا آتا ہے وہ میچور ہو جاتا ہے، غلط بیانی کر سکتا ہے میچور ہو جاتا ہے؟ اس کے ساتھ نہیں ٹھہریں، اس کے ساتھ سوال ایڈ کر دیں کہ وہ کس عمر میں میچور ہوتا ہے. یہ زیادہ ضروری ہے. یہ تو بڑا اچھا ہے نا کہ رؤوف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا سیاستدان ہوتا کہ یاد ہے گیلانی صاحب نے آپ کو سنایا It is تھا. not the number of birthdays you celebrate. So, it has nothing to do with that. عمر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. It is not the number of how many cakes you cut in a lifetime. It's your experience. It's your experience. اور جتنا experience ٹف ہوتا ہے، ہارش ہوتا ہے، اس سے بہت چیزیں بندہ سیکھتا ہے. سو دس از آلویز اے بلیسنگ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن دیکھیے مقصد اب کیونکہ ہماری ڈبیٹ پیناما سے اور یہ دوسری جانب چلی گئی ہے اور نواز لیگ بہت انجوائے کر رہی ہے آپ کی اس گفتگو کو اس وقت. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ جو مہمان ان کے سیکرٹ میٹنگ پہ یہاں تشریف لائے ہیں اس پر آپ ضرور بات کریں. یہ کیا ہے؟ ڈو یو ہیو اے پرابلم کہ ایک پرسنل دوست، مریم بی بی نے جس طرح ٹویٹ میں کہا ایک ذاتی دوست ہے، پاکستان میں اس طرح نا ڈو یو ہیو اے پرابلم ہے؟ آپ کو اس کے ساتھ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو دیکھیں نا ان کی بیٹی کی جانب سے میرا خیال ہے شام کو ایک گھنٹہ پہلے یہ میسج آیا. یہ پورا دن چلتا رہا ہے معاملہ، کوئی کسی اسپوکس پرسن نے کسی جانب سے کوئی اس پہ کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے. تو ایک فیملی ممبر کی جانب سے آئی ہے جو آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ایڈجرنمنٹ موشن بھی سبمٹ کیا ہے اسمبلی کے اندر کویسچننگ دس سیکرٹ میٹنگ بٹوین دس انڈیویجول جو آیا ہے، جس میں مطلب ایک ہائی لیول میٹنگ تصور کی جا رہی ہے. اگر اس میں سیاسی کانٹینٹ تھا تو فارن آفس کا کوئی شخص موجود نہیں تھا، جبکہ آپ کے اس وقت جو ریلیشنز ہیں اس ملک کے ساتھ وہ ہمیشہ سے بٹر تو رہ رہے ہیں اور کبھی زیادہ کبھی لو، لیکن اس وقت بہت ٹرکی ریلیشنز آپ کے چل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایک کلبھوشن یادو کا یہاں پہ ایشو چل رہا ہے اس سے کانسلر ایکسس جو تھا وہ انہوں نے مانگا، وہ نہیں دیا گیا. اور اس طرح کی کشمیر آج جو ایک اریسٹ ہوا ہے کشمیر میں ایک فریڈم فائٹر کا، ایک بڑا ووکل وائس کا. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، وہاں وہ خون کی نہریں بہا رہے ہیں اور ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور پھر اس طرح کی میٹنگ کرنا تو یقیناً ہم بھی جاننا چاہتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے. اسد بھائی سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک سجن جنرل کہیں، جندال کہیں، جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، جو بھی کہیں، لیکن اگر تو اس ملاقات میں ذاتی بات ہی ہوئی ہے، وہ ایک دوست ہیں میاں صاحب، جب آپ کو یاد ہوگا جب دوسری ذاتی میٹنگ ہوئی ہے پہلے نریندر مودی کے ساتھ ہوئی تھی، اوتھ ٹیکنگ کے لیے گئے تھے. پہلے آپ کو یاد ہوگا اوتھ ٹیکنگ کے لیے گئے تھے تو ان کے گھر گئے تھے کھانا کھانے، میاں نواز شریف صاحب اپنے صاحبزادے حسین نواز بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے. اگر تو ذاتی بات چیت ہے پھر تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. پیپل ہیو فرینڈشپس، اگر اس میں انڈینز بھی ہیں. اگر اس کے اندر سیاسی بات ہوئی ہے، کسی کی بھی سیاسی بات ہوئی ہے، پھر سوالیہ نشان ہے. دیکھیں دو وجہ سے بنتا ہے ایشو. کیوں بنتا ہے؟ آپ کے کوئی بھی دوست ہے، انکلوڈنگ اگر آپ کے ہندوستان میں کوئی دوست ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ضرور دوستی کریں. سارے انسانوں سے دوستی کرنی چاہیے آپ کو. بھارت کے ساتھ ریاستی لیول کے اوپر بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہماری ریلیشن شپس نارملائز ہوں، ہم ایک امن کے ماحول کے اندر زندگی گزاریں. یہاں تک نارمل بات ہے. اب ایشو کیا ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک حکومت ہے اس وقت اقتدار میں جو شدت پسند، انتہا پسند اور میری ڈیفینیشن میں ایک دہشت گرد حکومت ہے. اور وہ میری ڈیفینیشن جو ہے اس کو برطانیہ بھی سپورٹ کرتا تھا، امریکہ بھی سپورٹ کرتا تھا. جب تک یہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے ان کی انٹری بین تھی، ویزا نہیں دیا، ڈینائی کر دیا، چیف منسٹر گجرات ویزا ڈینائی ہوا. ٹھیک ہے جی. لائن آف کنٹرول پہ شیلنگ ہو رہی ہے، کشمیر کے اندر ریپریشن اس وقت چل رہا ہے. کلبھوشن یادو یہاں کھڑے ہوئے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کا کھڑا ہو کے کہتا ہے اعلانیہ کہ ہم جنگ کو پاکستان کے اندر لے کے جائیں گے. احسان اللہ احسان کا بیان آ گیا جس میں اس نے بھی ہندوستان کی اب یہ ہو گئی جو کرنٹ انڈین گورنمنٹ. بیکاز آپ کو ڈسٹنکشن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستان ایک ملک اور اس میں جو 130 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور اس وقت جو حکومت وہاں پہ. دوسرا
سجن جندل صاحب جو ہیں ان کے گھر جاتے ہیں وزیر اعظم حریت کے ساتھ میٹنگ سے انکار کر دیتے ہیں اور ان کے گھر جاتے ہیں چائے پینے کے لیے. اس کے بعد یہی سجن جندل ارینج کراتے ہیں مودی کے ساتھ میٹنگ نواز شریف کی شری لنکا کے اندر. اس کے بعد سجن جندل آ کے بیٹھتے ہیں لاہور کے اندر, 2 دن لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے اور تیسرے دن وزیر اعظم مودی وہاں سے فلائی کر کے آتے ہیں, افغانستان سے آتے ہیں, اور یہ چوتھی دفعہ. تو وہ صرف ایک دوست نہیں ہے, وہ بروکر ہیں نریندر مودی اور نواز شریف کے درمیان. اس نوعیت کی جب آپ کی ریلیشن شپ ہو اور ریاست کا کوئی اہلکار مانا ہو, حکومتی نظام بائی پاس ہوا ہو, مری میں جا کے میٹنگ ہو, اس میں بھی جا کے لان کے اندر گفتگو ہو کہ کہیں بگنگ نہ ہو جائے, تو ایک نہیں ہزاروں سوال جنم دیتے ہیں. یہ کلیریفائی پھر مریم بی بی کو کرنا چاہیے, مریم نواز شریف صاحبہ کو, کہ اس کے اندر کیا صرف ذاتی باتیں ہوئی ہیں, گفتگو ہوئی ہے, یا کوئی سیاسی کوئی آفیشیل بات چیت بھی ہوئی ہے؟ رؤف صاحب کاشف, یہ اس طرح کی ملاقاتیں جیسے ان مریم صاحبہ کا آیا ہے, جیسے اسد نے بھی کہا ہے, اگر پرسنل لیول کی میٹنگز ہیں تو پرائم منسٹر پاکستان کو اتنی تو میرا خیال ہے اتنی چھوٹ ہونی چاہیے کہ وہ کسی پرسنل دوست سے مل سکیں. اور اگر اجازت میں میرا خیال ہے اگر ذاتی ہے وہ علیحدہ ہے, اگر اس میں سیاسی بات ہوئی ہے پھر اس کو بھی جواب دیتا ہوں. یہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے حکومت کی. اگر حالانکہ آپ کو پتہ ہم سے زیادہ بیٹر کریٹک کون ہوگا, نواز شریف صاحب کا. اگر نواز شریف صاحب کو اس میں خدا نہ خواستہ, جو میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں یا لیڈروں کے بیانات پڑھ رہا ہوں, پاکستان کا سودا کر رہے تھے, تو وہ مری کے لان میں بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کا سودا کرنا تھا کہ جی یہیں بیٹھتے ہیں, آپ بھی آ جائیں, پوری دنیا بھی دیکھے گی, آپ کے ویزے بھی لگیں گے, آپ کو ٹھپے بھی لگیں گے, آپ ایئرپورٹ سے بھی آئیں گے, ثبوت بھی ہوں گے ہمارے پاس, تو لہٰذا آئیں ایک پارٹی کرتے ہیں یہاں پہ اور خدا نہ خاصا پاکستان کا سودا کرتے ہیں. لیٹس ہیو سم فیتھ ان, مطلب ہے کہ اس طرح کوئی بھی پرائم منسٹر ہو وہ نہیں کرے گا, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ, جب وہ یہاں پہ ان کو بلا رہے ہیں, اگر سپوزلی پولیٹیکل گفتگو ہوتی ہے, دنیا بھر میں بیک ڈور چینلز کتنے افیکٹو چلتے ہیں. ہمارے دوست اسد کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ ٹربل ہے پاکستان انڈیا میں. بالکل ہے, کشمیر کی وجہ سے ہے, وہاں پہ بہت زیادہ کلنگز ہو رہی ہیں, ایشوز آ رہے ہیں, اور یہی تو ٹائم ہے کہ اس وقت اب تھوڑا سا پیس کو آگے لے کے چلیں. جب ٹربل آپ کی بڑھتی ہے, خدا نہ خاصہ جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ وائلنس ہو رہا ہے, اگر ایسکلیٹ کرتا ہے انٹو سم تھنگ بگر, کسی جنگ کی شکل میں جاتا ہے, چیزوں میں جاتا ہے, اگر جندال صاحب جو بھی ان کا نام ہے, وہ پاکستان میں اور ان میں انڈیا کے درمیان بیک ڈور چینل کے ذریعے اپنی گڈ ول استعمال کرتے ہوئے وہ کہیں نہ کہیں پہ کشمیر کے مسئلے میں ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ دونوں ملکوں کے درمیان جو میوچل ڈسٹرسٹ ہے اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. آئی ول بی دا فرسٹ مین ٹو ویلکم. نہ اس طرح کے سیکرٹ میٹنگ ہو رہی ہیں یا انیشیٹو ہو رہے ہیں. جنرل آپ کو یاد ہوگا ناصر جنجوا صاحب ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں, یہ جا کے ملے تھے وہاں پہ ان سے اجیت دوول صاحب سے, اور ہمیں کوئی میرا کل 2-3 مہینے بعد پتہ چلا تھا کہ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. سو نیشنل سیکورٹی ریلیٹڈ اگر جنرل جنجوا صاحب میٹنگ کر سکتے ہیں, وی ہیو فیتھ ان ہم کہ انہوں نے اچھا ڈیل کیا ہوگا, تو نواز شریف صاحب کو میرا خیال ہے اگر اس پہ اگر وہ جا کے وہ ڈیل کرنا چاہتے کرنے دیں. ایک چیز کی مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے نواز شریف صاحب سے, میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا, ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر کوئی یہاں مسئلے فکس کر سکتا تھا یا کوئی کر سکتا ہے, وہ کوئی پنجابی وزیر اعظم کرے گا, اور وہ بھی نواز شریف کر سکتا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اتنا بڑا ایجنڈا جو لے کے چلے تھے واجپئی صاحب کے دور سے, انہیں لے کے چلنا چاہیے تھا. اس کے لیے بڑا فیس بھی کیا جناب مشرف کا, انہوں نے کارگل کی شکل میں انہوں نے سفر بھی کیا, فیئر انف. ان 4 سالوں میں انہوں نے پھر آ کے کوشش بھی کی کہ جب وہ گئے وہاں مودی صاحب کی سویرنگ ان میں, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ مودی صاحب نے ان کو میچنگ رسپانس نہیں دیا جو انہیں آ کے سپیس نواز شریف کو دینی چاہیے تھی, ڈراگ میں دینی چاہیے تھی. کہ یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کا پوزیشن کے باوجود, یہاں میڈیا کی اس کا پوزیشن کے باوجود نواز شریف صاحب گئے. آپ کو نواز شریف صاحب کو سپیس دے کے نواز شریف کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کیا, وہاں انڈیا سے جو سخت سٹیپس لیے گئے, وہ بارڈر پہ کلیشز ہوں, کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ اس سے پاورفل ہوئی ہے, نواز شریف ویک ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب سے کہاں سے غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے اتنا بڑا ایجنڈا اگر فالو کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے تھا, یو آر فرام پنجاب جس کو پورا پاکستان کہتے ہیں, آپ کو پھر ان میں پیٹی کرپشن میں نہیں پڑنا چاہیے تھا. آپ کو کریکٹر اپنا مینٹین رکھنا چاہیے تھا تاکہ آپ کی انٹیگریٹی پہ, آپ کی ساکھ پہ کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکتا کہ میٹنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. یہ میری ڈس اپوائنٹمنٹ ہے نواز شریف صاحب کا الزام سے زیادہ اس نوعیت اس سیاسی بات کے بعد لیٹ می ٹیل یو, مجھے یہ افسوس ضرور ہے ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں ملک کی. نواز شریف سے ہٹ کے اس ملک میں انڈیا کے ساتھ اگر کوئی پرماننٹ پیس کو کر سکتا تھا, میں ہونے بھی چاہیے, امن ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کوئی امن کے خلاف نہیں ہے. زرداری صاحب کا بیان تھا کہ بندوقوں کو زنگ لگے. بالکل دیکھیں, نہیں کاشف کلاسٹر صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا, میرا خیال ہے یہی فرسٹریشن بلڈ اپ ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلی میٹنگ جو ان کی لاہور تشریف لائے تھے مودی صاحب, اور ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی, لیکن یہ یقیناً ایٹ دا بیک آف آور مائنڈس یہ ہوگا ہوپ کہ جی شاید حالات بہتر ہو جائے.
لیکن دیکھیں آپ یہ موقع فراہم کرتے رہے ہیں, اس جانب آپ اپنا جھکاؤ دکھاتے رہے ہیں, لیکن ہماری جو ہمیں رسپانس ملا آج ایک فرسٹریشن ہمارے اندر بھی یہ پیدا ہوتی ہے ان حالات کے اندر کہ ہمیں نتیجہ کیا ملا ان 4 سالوں میں اس طرح کے ریلیشن سے. بریک سے پہلے I have time, I'll give you the time to respond to this. سوال یہ ہے رغو صاحب, میں کیونکہ آپ کا جو آرگومنٹ ہے, میں ذاتی ملاقاتوں کے خلاف نہیں. آئی تھنک پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک ذاتی زندگی بھی ہے, اگر جنرل ان کا دوست ہے ان کو آنے کی بالکل کیٹیگوریکلی سے انڈین کے ساتھ دوستی ہونے میں کوئی حرج نہیں. سو آپ کو ایک, میں اسی لیے کہا مریم بی بی کو ایک اور ٹویٹ کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی, صرف ذاتی گفتگو ہوئی آپس میں. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں, تاریخ دیکھیں پچھلے جب سے نریندر مودی آئے, جب مشکل میں پڑے ہیں انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. ابھی کشمیر میں فاروق عبداللہ اس نے بیان دے کر کہا کہ کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, آپ کو پاکستان سے بات کرنی پڑے گی. محبوبہ مفتی کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے مان لی نا, سپوز سن تو لے سر, سن تو لے. اب آپ جب اپنا جواب دیں گے, آپ کا جواب بڑا میجرڈ جواب ہونا چاہیے. یہ نہیں اس نے فون کر کے کہا میں آ رہا, تو اسی کو آ جا یار مری جا کے, یہ دس از ویئر اب آپ نے اپنا ایڈوانٹیج ایکسٹریکٹ کرنا ہے سچویشن. یہ آج مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یہ کہ کوئی روف کلاسرا سے ڈس ایگری کرنے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. میں بتاتا ہوں میں کیوں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک نارمل جرنلسٹک جو اپروچ ہوتی ہے اس میں ایک اسکیپٹسزم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ چیز فیس ویلیو پہ نہیں لیتے. اور جہاں پر ایویڈنس جو ہے وہ سٹیکٹ ہو اس کے خلاف, تو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیسے دے سکتے ہیں. میں نے آپ کو اسپیسیفک ایگزامپلز دیے ہیں جہاں مودی صاحب کے وہ انٹرمیجری ہیں, وہ پیامبر ہیں, تو پھر ازیوم کرنا کہ کوئی ذاتی دوستی ہے, آئی ایم سوری, پرائما فیسی اس کا کوئی ریزن بنتا نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں بیک چینل ذاتی ہونے میں اور ریاستی ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بیک چینل تو استعمال ہوتے ہی نا, آپ کے باتھ روم ڈپلومیسی کی ہم نے اسرائیل کے ساتھ جا کے باتھ روموں میں ہمارے فورن منسٹرز ملتے رہے. میں وہیں تو آ رہا تھا سر, میں وہیں آ رہا تھا نا کہ اگر ہماری گورنمنٹ مشینری بیک چینل استعمال کر رہی ہے جو میڈیا سے دور رکھا جا رہا ہے, سیاستدانوں سے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. ذاتی اور ریاستی بیک چینل میں فرق ہوتا ہے, یہ ہمیں تمیز کرنا پڑے گا. اور آخری چیز جو ہے, یہ جنرل صاحب تو ہماری مدد کر رہے ہیں نا یہ ریلیشن شپ بلڈ کرنے, بریجز بلڈ کرنے میں. پچھلے 2.5 سال میں ہمارے ہندوستان کے ساتھ حالات بہتر ہوئے, خراب ہوئے ہیں. میں ڈے 1 سے آرگیو, جس دن گئے تھے نا میاں صاحب وہاں پر, کاشف جس دن گئے تھے, میں نے اس دن آن ایئر کہا تھا, انہوں نے بڑا پن دکھایا ہے, اچھا کیا جا, بہت اچھا کیا. پریس کانفرنس غلط کی انہوں نے, حالانکہ وہ نواز شریف کا نام لے کے اٹیک کرتا تھا, بٹ اچھا کیا, بڑا پن دکھایا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, یہ جو بلی ہوتا ہے نا, یہ ڈرپوک ہوتا ہے. اس کو آپ جب دکھائیں گے نا, اس کے سامنے آپ کمزوری دکھائیں گے, جو اس کو کمزوری نظر آ رہی ہے وہ آپ پہ چڑھتا چلا جائے گا. اور یہ نریندر مودی کر رہا ہے پچھلے 2.5 سال سے. میں خیر آئی تھنک کمزوری سے زیادہ جب مشکل میں نریندر مودی یا مودی جو بھی نام جس طرح بھی پروناؤنس کریں, جب بھی نریندر مودی مشکل میں ہوتے ہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا ملاقات, دس از ہاؤ ان کی پریشر کم ہوتے ہیں ان کے اوپر. اس لیے پاکستان کو بھی تھوڑا سا اپنا سیاسی اور ڈپلومیٹک حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. کوئی ذاتی تعلقات سے, ملاقاتوں سے, کشمیر کے مسئلے پہ آئے, دیکھیں ہمیں تو کوئی منع نہیں کرتا ہم سمجھداری کا مظاہرہ کریں, ہم کیوں نہیں کرتے سمجھداری کا مظاہرہ, ہمیں کرنا چاہیے. اب میری خواہش ہوگی کہ حکومت کی جانب سے کیا کانٹینٹ ڈسکس ہوا ہے اس ملاقات میں, کیا مکمل طور پر ذاتی نوعیت کی تھی یا اس میں سیاسی بات ہوئی, کوئی کشمیر کی بات ہوئی, کوئی ملاقات نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کی بات ہوئی, یہ بھی بات چیت ہونی چاہیے. اور اٹ نیور سٹارٹس ایٹ دی ٹاپ لیول. آپ یہ دیکھیں وہ لوگ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلنے سے انکاری ہیں, نریندر مودی کوئی 1 انچ دینے کو پاکستان کو تیار نہیں ہے. تو ہمیں بھی بہت سوچ سمجھ کے ڈپلومیٹکلی مسائل پہ آگے بڑھنا پڑے گا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رؤوف صاحب سارے ڈس ایگری کر رہے ہیں آپ سے, یور اوپینین واز کی نہیں ڈس ایگری سے مراد کوئی وہ نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں نقطہ کیا ہے یہاں پہ کہ شاید اسٹیٹ میٹرز اور پرسنل میٹرز کو تھوڑا سا علیحدہ کرنا چاہیے جب معاملہ اسٹیٹ کے سیریس معاملات. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری کوئی اس پہ کوئی افیشیل بات چیت نہیں ہوئی, ابھی تک یہ نہیں نواز صاحبہ کا ہوا ہے, انہوں نے صرف یہ کہا کہ وہ ہمارے ذاتی دوست. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا. میں تو پھر اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں, اپنے میرے دوستوں کی اپنی رائے ہے, دے ہیو آل دا رائٹس ٹو ہیو اٹ, کہ پاکستان انڈیا اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. مطلب اب اس میں کیا, اس کے میں نہ 1-2 منٹ اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں. اتنے شک شکوک ہیں ایک طرف. یہی پیپلز پارٹی کو یاد ہوگا جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے راجیو گاندھی کو بلا لیا تھا یہاں پہ 89 میں, اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کہا یہ کہ اس دن کے بعد سیکورٹی رسک بن گئی تھی.
مطلب اب یہ دیکھ ہم سیاستدان یہاں پہ ٹریٹ کیسے ہوتے رہے اس ملک میں. حالانکہ مجھے بڑی ان سے اب ان کو کیا کریں, ان کو دفاع کرنے کا بھی ان کا دل نہیں چاہتا, اتنا ہمارا دل جلا ہوا ہے ان سیاستدانوں سے. تو لیکن کیا کریں کہ مطلب اس کے باوجود پاکستانی پولیٹیشینز نے ہمیشہ سیریسلی ایفرٹس کیے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر. انڈینز نے بھی کیا, اب ان کو بھی نہیں بلیم کر سکتے. واجپئی صاحب آئے تھے, وہ پوری سیریسنیس کے ساتھ ہے, اور وہ جنرل مشرف صاحب کارگل پہ چڑھ گئے تھے, نہیں جی ہم تو نہیں ہونے دیں گے. اور وہی جنرل مشرف صاحب بعد میں آگرہ بھی گئے, وہاں پہ بھی ریڈ کارپیٹ لے لیا. آپ کو اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ جو سکھوں کی لسٹوں کے بارے میں جو ڈرامہ کیا گیا تھا وہ ساری ایک کہانی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر ہمارے دوست جو ہیں جنرل ناصر جنجوہ صاحب سیکرٹ میٹنگ کر لیں اس اجیت دوول سے, تو اس فیئر انف غازی انجائز نہیں سن لیں. آخری سیگمنٹ ہے چھوٹا, اب ان کی بات ہے تو آخری سیگمنٹ ہو گیا. نہیں بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے, مجھے کوئی میں پریشانی یہ نہیں کہہ ہے. رہا ہوں. اور بعد میں لاسٹلی وہی ہم نے دیکھا بلاول جو ہیں وہ نواز شریف کو کہہ رہے تھے مودی کا جو جا رہے وہ غدار ہے. سو کیسے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ بچ جاتے ہیں, سیاستدان ایک دوسرے کو غداری کا ٹائٹل لگا کے نا, تو غدار ہے تو غدار ہے تو غدار ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. وہ سیکرٹ میٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ اجیت دوول کے ساتھ جنرل جنجوہ صاحب, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں, نہ مجھے ہے نا آپ کو ہے نا ہمارے دوستوں کو ہے. ڈان جب میمو گیٹ ہوتا ہے تو میاں صاحب ٹائی لگا کے چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ, پیپلز پارٹی کہتی ہے کتنی زیادتی کی بات ہے. جب ڈان لیگز ہوتی ہے تو یہی پیپلز پارٹی کہتی ہے ریزائن کرو, یہ کرو وہ کرو. دس از ہاؤ پاکستانی پالیٹکس از. یا پوزیشن پالیسی کے مطابق نہیں ہوتی, یہ دیکھ کر ہوتی ہے حکومت میں کون ہے اور اپوزیشن میں کون. پہلی بات یہ کہ جنرل جنجوہ جو ہے وہ سولو فلائٹ کر کے خود اپنی مرضی سے ملنے چلے گئے تھے وداؤٹ پرائم منسٹر اپروول, تو انہوں نے بالکل غلط کیا تھا اور ان کے اوپر سنگین چارجز لگنے چاہیے. یہ کوئی اپنی گھر نہیں ہے یار, یہ ریاستی پالیسیاں ہوتی ہیں, ایسے نہیں ہو سکتا دوستیوں کی بنیاد پہ چل رہا ہے. دوسری چیز جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, جو الزام لگایا سر جی معذرت کے ساتھ, جو اس وقت میاں صاحب کہہ رہے تھے وہ درست کہہ رہے تھے, اور جب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ بھی درست کہہ رہی ہے. دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ جنرل مشرف جو ہیں وہی مشرف, وہ کارگل کے بعد لے کے چڑھ گئے, انہوں نے سیبوٹاج کر دیا پیس پروسیس, اور پھر اسی واجپئی کے ساتھ وہ پہنچ گئے آگرہ. وہ اور بات ہے کہ انہوں نے بھی بدلہ لے لیا ان کی اسٹیبلشمنٹ نے, انہوں نے واجپئی کو بھی نہیں کرنے دیا, لاسٹ منٹ پہ ان کی اسٹیبلشمنٹ نے سیبوٹاج کر دیا. یہ بالکل درست بات ہے اور یہ بالکل صحیح تنقید ہے. لیکن جو غلط کام ہے نا وہ غلط کام ہے. وہ سیاستدان کا غلط کام اس لیے نہیں صحیح ہو سکتا کیونکہ فوجی بھی کرتے ہیں, اور فوجی کا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ سیاستدان بھی کرتے ہیں. میمو گیٹ بھی غلط تھا اور ڈان لیگز بھی غلط ہے, دونوں میں غلط کام. لیکن اٹس پالیٹکس میں آج آپ اپوزیشن میں تو میاں صاحب جو کام کریں گے آپ کو اس میں خرابی ہی نظر آئے گی, آپ اس میں اچھائی نہیں دیکھ سکتے. دیکھیے کاشف, میں خیال ہے کہ اگر آپ ماضی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے بیہیو کیا ہے وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے نواز لیگ کے ساتھ. پچھلے حکومت جو آپ دیکھیں گے 5 برسوں کی, بالخصوص شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے, لوڈ شیڈنگ کے اوپر ان کے اپنے احتجاج کی جو نوعیت تھی, میرا خیال ہے آج بھی ہماری احتجاج کی وہ نوعیت نہیں ہے کہ ہم جا کے انسٹالیشنز کو حملہ کریں, توڑ پھوڑ کریں, خود جو ہے وہ مجبور کریں, اکسائیں لوگوں کو کہ وہ لا کو ہاتھ میں لیں. ابھی تک پیپلز پارٹی احتجاج پرامن ہی کر رہی ہے اور اپنے دائروں میں رہ کر رہی ہے, لیکن ہمارا حق ہے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا احتجاج کریں گے. میں یہ مثال دے رہی ہوں آپ کو کہ ہم جس طریقے سے ریاکٹ کر رہے ہیں اس میں ہم یقینی طور پر میں کیونکہ آپ نے میرے خیال ہے مجھے ایک لائن میں صرف یہ کہ کیونکہ پیناما پہ ہم نے بات کرنی تھی اور جی آئی ٹی پہ بات کرنی تھی, میں صرف کہہ رہی ہوں کہ جی آئی ٹی کیا ایف آئی آر کے بغیر ہو سکتی ہے. مجھے اس ٹیکنیکلٹی میں جانا تھا لیکن بات نہیں رہی, جس کا جواب سپریم کورٹ ہی دے سکتا ہے. بہت شکریہ ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.